اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ میں اس حوالے سے خوش نصیب ہوں، بخاری صاحب چلے گئے، انہوں نے میری تقریر کو نہایت آسان بنا دیا، اور جن احادیث کا میں نے استناد یا حوالہ دینا تھا وہ خود ایسی شخصیت ان احادیث کی تلاوت کر گئیں جو خود حوالہ ہیں۔ اس حوالے سے کانفرنس خاتون جنت کانفرنس کے انعقاد کے حوالے سے مولانا گلزار نعیمی صاحب کا بھی از تہ دل شکر گزار ہوں۔ ایک اعتراف کروں کہ ذکر اہل بیت کو، فضیلت پنجتن کو علماء اہل سنت نے بچایا ہے، پہنچایا ہے، بیان کیا ہے۔ اگر یہ علماء حق جنہوں نے اس کلمہ حق کو زندہ رکھا نہ ہوتی تو پھر ان فضائل کو رافضیوں کا عقیدہ قرار دیا جاتا۔ یہ بہت بڑا احسان ہے علماء اہل سنت کا، اور اسی سلسلے میں یہ خدمت ہے مفتی گلزار نعیمی کی۔ اور شاہ صاحب نے جو تقریر کی اس کو اگر میں خلاصہ کروں، جس سے میں نے کہا کہ علماء اہل سنت کا احسان ہے، اگر علماء اہل سنت بیان نہ کرتے تو پھر ان فضائل پر مسلمان اعتماد نہ کرتے۔ اس سے بڑھ کر ہے، اور آپ کی تقریر کا خلاصہ ہے کہ اگر ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس طرح فضائل جناب سیدہ بیان نہ فرماتی تو پھر امت کو یقیناً مشکل ہوتی کہ اتنی با فضیلت کوئی ہستی ہو سکتی ہے۔ فضیلت کا جو یہ معیار ہے یہ ناقابل یقین معیار ہے۔ فضیلت کی یہ مرتبت اگر کسی کو یقین نہیں آتا اور کسی کو سمجھ میں نہیں آتا تو وہ بالکل صحیح ہے۔ انما سمیت فاطمہ بفاطمہ لأن الناس فطموا عن معرفتها، لوگ اس قابل ہیں ہی نہیں کہ اس سیدہ کی معرفت حاصل کر سکیں۔ اس معرفت کو دلانے کے لیے پھر بزرگ ترین ہستی کو جو سب سے معتبر ہے اسے آگے آنا تھا، اسے زبان کھولنی تھی۔ اسی لیے جتنے بھی فضائل جناب سیدہ میں احادیث آتی ہیں ان میں سے اکثر ام المؤمنین کے زبانی آتی ہیں۔ یہ بہت بڑی خدمت ہے، اور اس کا میں نے احسان نہیں کیا، لیکن میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جتنے فضائل ام المؤمنین نے جناب سیدہ کے بیان کیے ہیں اتنے فضائل کسی بھی صحابی کے بیان نہیں کیے ہیں۔ ام المؤمنین عائشہ کی زبان کی بات کر رہا ہوں، اور میرے پاس وہ سارے حوالے بھی ہیں، میں آسان اس لیے ہو گیا کہ اکثر آپ کے سامنے بیان کر دیے گئے، تو میں صرف نتیجہ آپ کو دوں اور آپ کی زحمات کو تمام کروں۔ ان تمام فضائل کو جب ایک ایسی ہستی جس کے بارے میں یہ گمان ہو سکتا تھا کہ اس امت میں جو خاتون اول ہے وہی خاتون اول ہوگی، وہی خاتون جنت ہوگی، تو خاتون اول نے صراحتاً کہا ہے کہ میں خاتون اول ہوں، لیکن خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ یہ سٹیٹمنٹ عام سٹیٹمنٹ نہیں ہے، بہت سے احادیث ہیں، اور ان احادیث کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے، ان احادیث کے بیان کی بھی ضرورت ہے، ان کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے۔ ایک حدیث میں صرف پیش کر دوں اور آپ کی زحمت تمام کر دوں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہی یہ روایت بھی ہے کہ جب محشر ہوگا تو ایک منادی آئے گا اور کہے گا یا ایھا الخلائق۔ اب خلائق میں صرف ناس نہیں ہیں، محشر میں موجود تمام خلائق ہیں، یا ایھا الناس نہیں، یا ایھا الخلائق تأتؤوا ابصارکم۔ یہ ام المؤمنین کی جو روایت ہے اس کی یہ الفاظ ہیں۔ ہمارے پاس غضوا ابصارکم، ہماری روایت میں یہ ہے ام المؤمنین سے، لیکن شیعہ روایت میں غضو کا لفظ ہے اور یہ اہل سنت روایت میں بھی ہے، لیکن جس طرف میں جو متفق علیہ ہے تأتؤوا ابصارکم، اپنی نگاہوں کو جھکا لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ عالم محشر سے فاطمہ بنت محمد کو گزرنا ہے۔ اب جنہیں فضائل سمجھ میں نہیں آتے وہ کہتے ہیں جناب سیدہ نور میں گزر رہی ہوں گی، حجاب میں گزر رہی ہوں گی، ہم نگاہیں کیوں جھکائیں؟ جواب بھی میں علماء اہل سنت کا جواب پیش کر رہا ہوں۔
علماء اہل سنت اس کا یوں جواب دیتے ہیں کہ جو منزلت فاطمہ ہے، جو کرامت فاطمہ ہے، جو عظمت فاطمہ ہے، جسے خلائق نے دنیا میں نہیں پہچانا ہے، اس عظمت کا اعتراف محشر میں موجود تمام خلائق سے لینا ہے۔ اس اعتراف کے لیے ان نظروں کو جھکایا جا رہا ہے۔ یا یوں کہہ دوں کہ جب اس انسان کی تاریخ کا آغاز ہوا تھا، اس وقت ابو البشر آدم کو تعظیم کرایا گیا تھا فرشتوں سے، اور جب تاریخ انسانی کا اختتام ہوگا محشر پر، وہاں تمام خلائق سے تعظیم کرایا جائے گا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو۔ آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ خاتون جنت کانفرنس میں ہیں، اور شاید یہی شرکت ہمارے لیے وسیلہ بن جائے کہ ہم اس جنت میں پہنچ جائیں جس جنت میں جو پہنچے گا اس کی فضیلت یہی ہوگی کہ وہ غلام علی ہوگا، وہ کنیز فاطمہ ہوگی، کیونکہ سردار کا مطلب یہی ہے۔ جب کوئی سردار ہے، سیدۃ نساء اہل الجنہ ہے، سیدۃ نساء اہل الجنہ کا مطلب یہ ہے کہ پھر جنت میں ان کی محبت کے بغیر حاضری پہنچنا ممکن نہیں ہے۔ میں ایک دفعہ پھر شکر گزار ہوں انتظامیہ کا، مفتی گلزار نعیمی صاحب کا، اور دعا گو ہوں انشاءاللہ ہماری اس عبادت کے بدولت ہمیں قیامت میں شافع محشر کی شفاعت نصیب ہو، اور ہم جناب سیدہ کو راضی کر کے جناب سیدہ کے بابا اور ان کے رب کو راضی کر سکیں، اور ہم سب کا شمار جناب سیدہ کے چاہنے والوں میں سے ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔